حسنتم وفی الآخرتی حسنتم وقنا عذاب النار۔ تو ہم نے پلٹ کر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز حسنہ ہے۔ ہم نے مسجد میں دیکھا تو نماز حسنہ نظر آئی، ہم نے حرم میں دیکھا تو حج حسنہ نظر آیا، ہم نے رمضان میں دیکھا تو روزہ حسنہ نظر آیا، ہم نے مال و دولت دیکھی تو صدقہ اور زکوٰۃ حسنہ نظر آیا، ہم نے بوڑھے ماں باپ کو دیکھا تو ان کی خدمت حسنہ نظر آئی۔ یہی حسنہ ہے۔ کہا یہ حسنہ ہو سکتی ہیں یہ عبادتیں، لیکن جب تو آخرت میں آئے گا تو آخرت میں نماز نہیں ہوگی، آخرت میں حج نہیں ہوگا، آخرت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، آخرت میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں ملے گی، آخرت میں صدقہ جاریہ نہیں نظر آئے گا۔ تو پتہ چل گیا عبادتیں حسنہ تو ہیں لیکن بس دنیا تک رہ جائیں گی، لیکن اللہ کہتا ہے ایک ایسا حسنہ ہے جسے تیری ضرورت، تجھے اس کی ضرورت دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی رہے گی۔ ربنا آتینا، اے ہمارے رب، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کر، وفی الآخرہ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ دینا، آخرت میں بھی حسنہ دینا۔ جب دنیا میں دیا ہے تو آخرت میں نظر انداز مت کرنا، مارے مارے ہم نہ پھریں نفسی نفسی کے سمندر میں اور پریشانی میں نہ غرق ہو جائیں، وہاں بھی حسنہ کا دامن دینا، وہاں بھی حسنہ کا کرم دینا۔ تو اللہ کہتا ہے وقنا عذاب النار، جس کے پاس دنیا اور آخرت میں حسنہ ہوگا وہی دوزخ سے بچ سکے گا، وہی عذاب نار سے اپنی گردنیں چھوڑا سکے گا۔ پتہ چل گیا دنیا میں اگر حسنہ رہ گیا، آخرت میں خاتمہ حسنہ پر نہیں ہوا تو پھر آخرت میں محرومی۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے سیاست کی، دغا بازی کی، مکر و فریب کیا یہاں کسی اور کے پیچھے، وہاں سوچو گے وہ حسنہ مل جائے، تو ایسا نہیں چلے گا، یہاں بھی وفا کرنی ہوگی اور وہاں بھی کرنی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، اللہ اکبر۔ 10 منٹ ہو گیا، دیکھا آپ نے اسٹیج پر کتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ 10 منٹ، اور 5 منٹ سنیں۔ کتنے منٹ؟ 5 منٹ۔ اللہ کہتا ہے گئے ہو دنیا میں تو میرے لیے کچھ لے کے آنا۔ حضرت محبوب الہی سید نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ، بولیں بھائی نام سن کے بولیں سبحان اللہ، ایسے بزرگوں کا نام اب کہاں لیا جاتا ہے؟ تو اللہ توفیق دے کہ ایسے صالحین کا تذکرہ ہماری زبانوں پر رہے۔ تو اب سنیں، آپ کہتے ہیں ابو الحسن سلطان الشورا امیر خسرو سے، کہتے ہیں خسرو جانتے ہو کل مالک کے دربار میں سب کو پیش ہونا ہے، اور وہ پوچھے گا تم کیا لائے، تم کیا لائے، تم کیا لائے میرے لیے۔ جب میری باری آئے گی، نظام کی باری، اللہ پوچھے گا تم کیا لائے میرے لیے، تو میں کہوں گا خسرو کے دل کا سوز لے آیا، خسرو لے آیا تیری بارگاہ میں۔ اتنا سننا تھا کہ امیر خسرو کو رقص آ گیا، وجد آ گیا، اور وہ کہتے ہیں امیر خسرو کہ میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، میں جان ہو گیا، میں تن ہو گیا، تو جان ہو گیا، اور اس کے بعد اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو اور ہے میں اور ہوں۔ تو اب یہ بزرگوں کی بولی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اللہ کہتا ہے تم گئے ہو دنیا میں تو بس دکان، مکان، کاروبار، گاڑی، پیسہ، دولت، زمین، جائیداد، بس اسی میں اپنی زندگی صرف نہ کر دو، ان سب کا استعمال ایسے پلیٹ فارم پر کرو کہ یہ سب مل کر حسنہ بن جائیں۔
जवानी भी हंसना हो जाए, बुढ़ापा भी हंसना हो जाए, और हमारी जो मेहनतें हैं वो भी हंसना हो जाए, दौलत भी हंसना हो जाए। तो अगर हमने फी सबीलिल्लाह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? हसना। हसना कहते हैं भलाई को, हसना कहते हैं अच्छाई को। लेकिन आज मैं आपको वहाँ पहुँचाऊँगा कि हसना किसे कहते हैं। अगर कोई सो गया या चला गया तो वो ये जानने से महरूम रह जाएगा कि हसना है कौन। क्योंकि मैंने बता दिया कि अगर आप इबादतों को हसना मानेंगे तो फिर आखिरत में हसना मांगने की दुआ क्यों? क्योंकि इबादतें तो बस दुनिया के लिए हैं। ये तो मुत्तफ़िक़ा फैसला। कोई आज तक आपको आलिम में से कहते हुए नहीं मिलेगा कि नमाज वहाँ भी होगी, रोजे वहां भी रखे जाएंगे, ऐसा है नहीं ना। तो अब देखें आप कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मन जाअ बिल हसनती फलहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फज़इ यौमइज़िन आमिनून, कि जो हसना लेकर आएगा उसके लिए खैर है। जोर से बोलें और जोर से बोलें। जो हसना लेकर आएगा उसके लिए खैर है। वहुम मिन फज़इ यौमइज़िन आमिनून, और वो क़यामत के दिन अमन में रहेगा, अमन में सेफ रहेगा, महफूज रहेगा। मौला अली शेर खुदा, बोले जोर से सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा से मरवी है, आप कहते हैं, फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं कि अना वल फातिमा वल हसन वल हुसैन, मैं यानी अली जाएंगे, फातिमा जाएंगी, हसन जाएंगे, हुसैन जाएंगे। बोले सुभान अल्लाह तो बोले। ये सब जाएंगे, ये सब कहाँ जाएंगे? जन्नत में। मुजतमिऊना, सब जमा हो जाएंगे। कौन? वमन अहब्बना अहलल बैत, कि जितने हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं हम सब जमा हो जाएंगे। नाकुलू व नशरिबू हत्ता युफर्रिका बैनल इबाद, और जब हम सब जमा होंगे सबकी हालत खराब होगी। हम अली होंगे, फातिमा, हसन, हुसैन और जितने हमसे मोहब्बत करने वाले अहले बैत को चाहने वाले जमा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। नाकुलू व नशरिबू, हम खाएंगे भी और पिएंगे भी, हम खाएंगे भी पिएंगे भी। अल्लाह कहता है कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, फजूल खर्ची मत करो, जाया मत करो, खाओ और पियो। और मौला अली शेर खुदा से रिवायत है कि हुजूर फरमाते हैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन और जितने इनके चाहने वाले सब जमा हो जाएंगे और हम सब बैठकर खाएंगे भी पिएंगे भी और सब हिसाबों किताब में लगे रहेंगे। हत्ता युफर्रिका बैनल इबाद, जब हिसाबों किताब से सब फारिग हो जाएंगे तो जिसका जो ठिकाना होगा जन्नत में वो बंदे चले जाएंगे। पता चल गया सबकी हालतें तो खराब होगी मैदाने महशर में, लेकिन जिसके हाथ में अहले बैत का दामन है वो वहां पे जश्न मनाता हुआ नजर आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
زندہ باد اللہ اکبر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. ایک آیت اور سن لیجئے. اتنا زور سے نعرہ لگایا تو ایک آیت تو بنتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین. بولے سبحان اللہ. قیامت کے دن سور پھونکی جائے گی, ہے نا ایسا؟ ہاں, سور پھونکی جائے گی. ففزع, لوگ لڑکھڑانے لگیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, خوف زدہ ہو جائیں گے. جو کچھ آسمان میں ہے, جو کچھ آسمان میں ہے, سور کہاں سے پھونکی جائے گی؟ آسمان سے. اور ومن فی الارض, اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. آواز کیسی ہوگی کہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. یہی پڑھا, یہی سنا ہوگا, لیکن آیت کچھ اور سناتی ہے. سنیں گے؟ آخری آیت ہے. زور سے اس کا استقبال کریں. اب بولیں زور سے یا رسول اللہ. جو کچھ آسمان میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, یہ آواز سن کر, یہ آواز سن کر سب بے ہوش ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ, سوائے ان کے جن کو وہ چاہتا ہے. بھائی دیوبندی آئے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں, وہابی آئے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں, شیعہ آئے, رافضی آئے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں, ہم سنی بھی یہی کہتے ہیں ہم اللہ کو. سب کا دعویٰ تو یہی ہے, مگر یہ فارمولہ نہیں چلے گا. الا من شاء اللہ, سوائے ان کے جن کو اللہ چاہتا ہے, جن کو اللہ چاہتا ہے, جن کو اللہ چاہتا ہے. اب جن کو اللہ چاہتا ہے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے, ان پر تیز اور خطرناک آواز اثر انداز ان پر نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. ایک روایت سنیں اور پھر بات ختم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں درخت ہوں, انا شجرۃ, میں درخت ہوں, میری بیٹی فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے. علی اس درخت کا شگوفہ ہے, اور یہ حسن و حسین اس درخت کے پھل ہیں. اور جتنے ہم سے محبت کرتے ہیں اس درخت کے ہرے بھرے پتے ہیں. اور سنو سنو, جتنے اہل بیت کے دیوانے, عشاق, غلام, متلاشی, متمنی اور فریفتہ ہیں, متوالے ہیں, ان کے لیے کوئی فتویٰ مت دو, کیونکہ حضور نے تو مبارکباد پیش کی ہے. فرماتے ہیں من الجنتی حقا حقا, وہ فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے حق ہے, حق ہے, سچ ہے, سچ ہے, وہ دوزخی نہیں بلکہ جنتی ہے. مسلک اعلی حضرت من کم تو مولا, من کم تو مولا, من کم تو مولا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, اللہ اکبر. من کنتو مولا. اب آپ دیکھیں, یہ بات تو فیصلہ تو ہو گیا کہ سب پر سور کا اثر نہیں ہوگا. کچھ لوگ سور پروف ہوں گے, وہ غش کھا کر وہ الٹے پلٹیں گے نہیں. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا کہ رسول اللہ کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا پالکی میں بیٹھ کر آئیں گی
اور اہل محشر دیکھیں گے یا اللہ سب تو پسینے میں ڈوبے ہیں، یہ کون ہے جو پردے کے ساتھ پالکی میں بیٹھ کر تشریف لا رہا ہے؟ تو آواز دی جائے گی یا اہل محشر غدو ابصارکم، اپنی نگاہیں اونچی مت کرو، نیچی رکھو، یہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ تو سب کے لیے تو شامت ہے، اہل بیت کے لیے نعمت ہے، رفعت ہے۔ تو اے مسلمانوں، بالخصوص اہل سنت والجماعت، آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ ذات سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کی بات سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ذات سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ان کی بات سے نہیں کرتے، جو ان کا فرمان ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ فرمان کو تو مانتے ہیں، ذات کو نہیں مانتے۔ لیکن ہم سنی مسلمان جو ذات سے بھی پیار کرتے ہیں اور ان کی بات سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو جب مولا علی شیر خدا نے یہ روایت پیش کی کہ ہم سب جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، انہوں نے عرض کیا بارگاہ رسول میں کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں من ورائکم، تمہارے پیچھے پیچھے یہ بھی جنت میں چلے آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نسبتیں کام نہیں دیتی، نسبتیں کام نہیں دیتی۔ ہمیں اسلام ملا نسبت سے، قرآن ملا نسبت سے، دین ملا نسبت سے، کعبہ ملا نسبت سے، ماں باپ ملے نسبت سے، دنیا ملی نسبت سے، نماز ملی نسبت سے، روزہ ملا نسبت سے، طواف کعبہ ملا نسبت سے، ساری عبادتیں ملی نسبت سے، اللہ بھی ملا نسبت سے۔ اور لوگ کہتے ہیں نسبتیں کام نہیں دیتی، جو کہتا ہے نا وہ بھی کسی نہ کسی مولوی سے منسوب رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کو اپنا قائد مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں۔ نسبت پہ چلنے والے تو سبھی ہیں لیکن ہماری نسبت سے بڑی چڑ ہے۔ جب ہم غوث کا نام لے لیں، خواجہ کا نام لے لیں، مخدوم کا نام لے لیں، امام احمد رضا کا نام لے لیں، آل رسول مارہ روی کا نام لے لیں، مولا علی شیر خدا کا لے لیں، امام حسین کا لے لیں، امام حسن مجتبیٰ کا لے لیں، امام زین العابدین کا لے لیں، امام محمد باقر کا لے لیں، امام جعفر صادق کا لے لیں، حسن عسکری کا لے لیں، محمد حضرت موسیٰ رضا کاظم کا لے لیں، علی رضا کا لے لیں، محمد تقی کا لے لیں، علی نقی کا لے لیں، حسن عسکری کا لے لیں، اولیاء و صالحین کا لے لیں، قادری کا لے لیں، چشتی کا لے لیں، نقشبندی کا لے لیں، سہروردی کا لے لیں، تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ارے نادان، یہ ہمارے ایسے منسوب الیہ ہیں کہ قبر پر زمین کے اوپر بھی یہ چمک اور دمک رہے تھے اور قبر کے اندر سے بھی پوری